सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, अभी कुरान हकीम की तिलावत फरमा रहे थे मुल्क मुमताज़ कारी जनाब कारी मोहम्मद ज़फ़र अली सियालवी साहब। आज 92 चैनल की स्पेशल ट्रांसमिशन बसिलसिला सलाम शोहदाए करबला के साथ मैं आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर हूँ। नाज़रीन किराम, दीदाए अर्ज़ो समा ने बड़े मार्के देखे, तारीख़ मार्कों से भरी पड़ी है, लेकिन एक मार्का एक करबो बला ऐसा था जिसमें शहीद होने वालों पे शहादत को भी नाज था, जिनकी अज़मत व जुर्रत को अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में बयान कर दिया, उनके मकाम को कुरान ने बयान किया, जिन पे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नाज था, जिन पे मलाइका आसमानी को भी नाज था, जिनको अहले हक़
14 صدیوں سے سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور شام قیامت تک لوگ ان کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام، راکب دوش مصطفیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جن کو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن سے وجود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی خوشبو آتی تھی، جنت کے نوجوانوں کے سردار امام عالی مقام نے دنیا میں فتح و شکست کے معیار، تصور اور انداز بدل کے دکھا دیے۔ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ ہمیشہ طاقت و کثرت جو ہے وہی فتح یاب ہوتی ہے، لیکن میدان کربلا میں ہم نے دیکھا کہ طاقت اور کثرت کا غرور جو تھا وہ خاک میں مل گیا، اور یہ ثابت کر گئے امام پاک کہ طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہوا کرتی ہے۔ اور ناظرین اکرام، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جن کی خاطر خطبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے اتنا پیار تھا، انہوں نے پھر میدان کربلا میں حق کے مارکے میں ایسی قربانی اور ایسی شہادت پیش کی جن کو تاریخ عالم بھی شہید اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ سیدنا امام علی مقام کے سامنے رخصت کا راستہ بھی تھا، اگر وہ چاہتے تو اس کو اختیار کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا، اس لیے کہ امام پاک کو معلوم تھا کہ آج اگر میں نے رخصت کا راستہ اختیار کیا تو پھر باطل کے سامنے قیامت تک کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا۔ یہ امام علی مقام کی وہ حق و صداقت کے میدان میں جو کھڑا ہونا تھا باطل کے مقابلے میں، یہ اسی کا فیضان ہے کہ آج بھی جب کبھی باطل سر اٹھاتا ہے تو حق کے پروانے میدان میں چلے آتے ہیں۔ خاص طور پہ مملکت خدا داد پاکستان میں جن لوگوں نے نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی اور اس کی خاطر قربانیاں دیں اور تا قیامت اپنے خون اپنی جانوں سے حفاظت کرتے رہیں گے، یہ وہ سبق ہے جو امام علی مقام کربلا میں دے گئے تھے۔ ناظرین کرام، آج ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ملک کے جو ممتاز اہل قلم اور اہل علم ہیں ان سے بھی ہم آج کربلا کے واقعات اور کربلا میں شہدائے کربلا کی عظمت اور رفت کو بیان کرنے کے لیے وہ میرے ساتھ ہیں، اور ملک ممتاز ثنا خان جو ہیں وہ بھی شہدائے کربلا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ میں ایک بات عرض کر دوں کہ امام علی مقام نے آج کی جب رات آئی تو آپ نے یہ کمال کیا تھا، اس رات آپ نے ارشاد فرما دیا، اپنے سارے جو ساتھی تھے ان کو آپ نے تلقین و ارشاد کیا، اور آپ نے فرمایا میں چراغ بجھا رہا ہوں، جو واپس جانا چاہے وہ چلا جائے۔ لیکن ناظرین کرام، کمال ہے جب چراغ کو دوبارہ جلایا تو تمام لوگ وہی موجود تھے، اور آپ نے پھر جو آخری وصیت اپنی ہمشیرہ کو خاص طور پہ فرمائی کہ ہمارے بعد آپ نے فرمایا تم سارے یہ جو کربلا میں موجود ہیں، یہ جو ننھے بچے ہیں، یہ جو عفت مآب بیبیاں ہیں، یہ جو امام زین العابدین ہیں، ان کی سرپرستی آپ نے کرنی ہے، اور آپ نے وہی صبر دکھانا ہے جو رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک و سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے دکھایا تھا۔ یہ ارشادات فرما کہ آپ نے فرمایا کہ صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ناظرین کرام، پھر تاریخ نے دیکھا کہ جس بہادری کے ساتھ اس سیدہ نے جا کے یزید اور ابن زیاد کے دربار میں جس ہمت، حوصلے، جرت اور صداقت کا مظاہرہ کیا ہے، قیامت تک عظمتیں اس پہ ناز کرتی رہیں گی۔ اور ناظرین کرام، پھر آپ نے وہ رات جو تھی عبادت اور ریاضت میں جس طرح گزاری اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات اور دعائیں کی، اور پھر امام پاک بتا گئے کہ رب کے حضور ہی صرف اہل حق کی گردنیں جھکا کرتی ہیں، وہ کبھی باطل کے سامنے نہیں جھکا کرتی۔ وہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اور محمد علی جوہر مجھے یاد آتا ہے، میرے بس میں ہو تو میں اپنی ہر تقریب میں یہ ضرور پڑھوں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر نئی صبح جب طلوع ہوتی ہے تو یزید کے لیے پیغام موت ہوتا ہے اور حسین علیہ السلام کو ایک نئی حیات عطا ہوتی ہے۔
کشتگان خنجر تسلیم را اور زماز غیب جانے دیگر است۔ اب میں درخواست گزار ہوں، آج میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب محمود الحسن اشرفی، ہمارے ملک کے صف اول کے ثنا خوان ہیں، اپنا بہت میٹھا انداز ہے، منقبت شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ جی اشرفی صاحب۔ حسن کے حسن کا جلوہ جمال مصطفیٰ قاسم، سبحان اللہ۔ حسن کے حسن کا جلوہ جمال مصطفیٰ قاسم، حسن ابن علی المرتضی کا لاڈلا قاسم، حسن ابن علی المرتضی کا لاڈلا قاسم، جو شیر ہاشمی ہے اور جواں مردی میں یکتا ہے، جو شیر ہاشمی ہے اور جواں مردی میں یکتا ہے، سجائے خون کا صحرا ہے کربل میں کھڑا قاسم، وہ جس کے غم میں ساجد اشک حوروں نے بہائے ہیں، وہ جس کے غم میں ساجد اشک حوروں نے بہائے ہیں، زمانے بیتے ہیں اب بھی ہے غم تیرا ہرا قاسم، زمانے بیتے ہیں اب بھی ہے غم تیرا ہرا قاسم، سجائے خون کا صحرا ہے کربل میں کھڑا قاسم، حسن ابن علی المرتضی کا لاڈلا قاسم۔ جزاک اللہ۔ یا حسین سلام، یا حسین۔ اب میں درخواست گزار ہوں کراچی سے آئے ہوئے مہمان معروف ثنا خوان جناب محمد زبیر صاحب کی خدمت میں وہ تشریف لائیں اور شہدائے کربلا کے حضور نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ خوبصورت دل ربا تھے حضرت زینب کے پھول، خوبصورت دل ربا تھے حضرت زینب کے پھول، خوبصورت دل ربا تھے حضرت زینب کے پھول، رونق آل ابا تھے حضرت زینب کے پھول، رونق آل ابا تھے حضرت
زینب کے پھول، سبحان اللہ، ریگ کربل کو لہو سے کر گئے گلزار جو، ریگ کربل کو لہو سے کر گئے گلزار جو، وہ شہیدان وفا تھے حضرت زینب کے پھول، وہ شہیدان وفا تھے حضرت زینب کے پھول، گلشن آل محمد کی وہ دونوں تھے بہار، گلشن آل محمد کی وہ دونوں تھے بہار، دیتے آنکھوں کو ضیاء تھے حضرت زینب کے پھول، دیتے آنکھوں کو ضیاء تھے حضرت زینب کے پھول، آنکھ بھر آئی ہے ساجد جب بھی ذکر ان کا کیا، آنکھ بھر آئی ہے ساجد جب بھی ذکر ان کا کیا، ایسے مقتول جفا تھے حضرت زینب کے پھول، ایسے مقتول جفا تھے حضرت زینب کے پھول، رونق آل ابا تھے حضرت زینب کے پھول۔ اب میں درخواست گزار ہوں جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، ڈاکٹر صاحب جو ہیں درجنوں کتابوں کے مصنف، ماہر اقبالیات ہیں، اور واقعہ کربلا کے تناظر میں آج واقعہ کربلا کے اسباب و نتائج کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب تشریف لائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا اسلام کی تاریخ کا وہ عدیم النظیر واقعہ ہے کہ اس کی اہمیت اور جس تاریخ کے مرحلے پر امام پاک نے کربلا کے میدان کے اندر قربانی دی، جی، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ اسلام کے وجود کو، امت مسلمہ کے وجود کو ایک نئی زندگی امام پاک نے اپنی اس قربانی کے ذریعے سے دی، حیات نو عطا کی۔ وہ اس طرح کہ وہ دین جس کی تکمیل حجۃ الوداع کے موقع پر ہو گئی، اور وہ بت جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے قدموں تلے روند دیا، سبحان اللہ، عصبیت کے وہ بت پھر سے کھڑے ہونے لگے، اور وہ طبقات جنہوں نے اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کا عزم کیا تھا، وہ اس عصبیت کے ساتھ جب پھر سے اٹھنے لگے اور اسلام کے وجود پر حملہ آور ہونے لگے، تو یہ امام پاک کی ہستی تھی جنہوں نے اپنی اس بے مثال قربانی کے ذریعے سے اس عصبیت کے بت کو پاش کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ہم اسباب کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یزید ایک فرد کا نام نہیں تھا، یزید ایک سوچ تھی، یزید ایک پورا طبقہ تھا، یزید ایک پورا مکتبہ فکر تھا جو اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے پہ تل گیا تھا۔ امام پاک نے اس نظریے کو چیلنج کیا، امام پاک نے اس بغاوت کے سر کو کچلا، اور دین کے اندر اور امت مسلمہ کے اجتماعی وجود کے اندر جو انحراف پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا، اس کے امکان کو قیامت تک کے لیے مسدود کر دیا۔ سبحان اللہ، اور آپ دیکھیں کہ اس واقعے کی مؤثریت کا یہ عالم کہ وہ لوگ
جو امام پاک کے وجود پاک کو اور امام پاک کے قافلے کو کربلا میں شہید کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہمارے اقتدار کے لامحدود دور کا آغاز ہو گیا ہے، ان کا اقتدار کتنا طویل تھا۔ عبد الملک قصر عمارت میں، کوفہ کے قصر عمارت میں بیٹھا ہے کہ اس کے سامنے مصعب ابن زبیر کا سر لا کے رکھا گیا، تو اس کے دربار میں بیٹھا ہوا ایک شخص مصعب ابن زبیر کے سر کو دیکھ کے مسکرانے لگا۔ عبد الملک نے کہا مسکرانے کا تو یہ وقت نہیں، تم کس بات کو دیکھ کے مسکرائے؟ اس نے کہا امیر محترم میں یہیں بیٹھا تھا، اسی طرح دربار لگا ہوا تھا کہ امام حسین پاک کا سر لایا گیا اور ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، میں یہیں بیٹھا تھا، یہی اسی طرح دربار لگا تھا کہ ابن زیاد کا سر لایا گیا اور مختار ثقفی کے سامنے اسی طرح رکھا گیا، میں یہیں بیٹھا تھا اور میں دیکھ رہا تھا اسی طرح دربار لگا تھا کہ مختار ثقفی کا سر لایا گیا اور مصعب ابن زبیر کے سامنے رکھا گیا، اور آج وہی مصعب ابن زبیر کا سر تیرے سامنے رکھا ہے۔ کیا بے ثباتی ہے اس مکتبہ فکر کی اور اس سوچ کی جس نے امام پاک کو کربلا کے میدان میں شہید کر کے یہ سمجھا تھا کہ حق کی اس شمع کو بجھا دیا گیا ہے۔ عبد الملک نے جب یہ سنا اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور کوفہ کے اس قصر عمارت کو خالی کر دیا۔ یہ سفر آگے چلا اور اہل کوفہ کی پکار پہ چل پڑے اور فرمایا میں کیوں نکلا ہوں؟ میں کوئی شر پیدا کرنے کے لیے، کوئی منصب لینے کے لیے، کسی نام و نمود کے لیے نہیں نکلا، میں تو صرف اس بات کے لیے نکلا ہوں معروف کا حکم دوں، منکر سے روکوں اور اس امت کے اندر پیدا ہونے والی خرابی کی اصلاح کروں اور ان کو اس راستے پہ چلاؤں جو میرے جد امجد کا راستہ ہے، جو میرے والد گرامی کا راستہ ہے۔ یا حسین یا حسین۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، محفل کا گداز آگے بڑھاتے ہوئے اب میں پھر درخواست گزار ہوں ملک معروف ثنا خان جناب عبدالشکور شیرازی صاحب کی خدمت میں کہ بارگاہ شہدائے کربلا اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت
پر ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. جزاک اللہ. ناظرین کرام، اب میں دوبارہ درخواست گزار ہوں جناب محمود الحسن اشرفی صاحب کی خدمت میں کہ بارگاہ شہدائے کربلا میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. میرے سوئے ہوئے زخموں کو پھر سے جگاتی ہے. سبحان اللہ. میرے سوئے ہوئے زخموں کو پھر سے جگاتی ہے. شہادت اصغر مظلوم کی آنسو رلاتی ہے. شہادت اصغر مظلوم کی آنسو رلاتی ہے. وہ ننھے سے گلے میں تیر کا پیوست ہو جانا. وہ ننھے سے گلے میں تیر کا پیوست ہو جانا. رلاتا خون ہے اصغر کا یوں خاموش ہو جانا. رلاتا خون ہے اصغر کا یوں خاموش ہو جانا. یزیدی فوج نے دو گھونٹ بھی جب نہ دیا پانی. یزیدی فوج نے دو گھونٹ بھی جب نہ دیا پانی. علی اصغر نے
کوثر کا تھا، جا کر پی لیا پانی، علی اصغر نے کوثر کا تھا، جا کر پی لیا پانی۔ یا حسین سلام، یا حسین۔ ناظرین اکرام، دوبارہ درخواست گزار ہوں کراچی سے آئے ہوئے مہمان جناب محمد زبیر صاحب سے کہ وہ بارگاہ شہدائے عظیم ثانیہ کربلا کی خدمت میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جی زبیر صاحب۔ سرکار کا نواسا کربل کو جا رہا ہے، واہ، سرکار کا نواسا کربل کو جا رہا ہے، سرکار کا نواسا کربل کو جا رہا ہے، نانا کا جو تھا وعدہ اس کو نبھا رہا ہے، نانا کا جو تھا وعدہ اس کو نبھا رہا ہے، ہر امتحان دینے شبیر چل دیے ہیں، ہر امتحان دینے شبیر چل دیے ہیں، ہر درد و غم کو سید سینے لگا رہا ہے، ہر درد و غم کو سید سینے لگا رہا ہے، بیمار صغرا نے بھی رو کر دعائیں دی ہے، بیمار صغرا نے بھی رو کر دعائیں دی ہے، صغرا کا ایسے رونا سب کو رلا رہا ہے، صغرا کا ایسے رونا سب کو رلا رہا ہے، ساجد غموں کے طوفان شبیر نے سہے ہیں، ساجد غموں کے طوفان شبیر نے سہے ہیں، ہر امتحان دے کر پھر مسکرا رہا ہے، ہر امتحان دے کر پھر مسکرا رہا ہے، سرکار کا نواسا کربل کو جا رہا ہے، نانا کا جو تھا وعدہ اس کو نبھا رہا ہے۔ اب ملک کی معروف علمی شخصیت، معروف عالم دین جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب کی خدمت میں درخواست گزار ہوں وہ تشریف لائیں اور عظمت شہدائے کربلا کے حوالے سے اپنی گفتگو ارشاد فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج 10 محرم الحرام کی شب ہے، جی ٹھیک اور حضرت سیدنا امام علی مقام
سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کے خانوادے کے عظیم المرتبت جملہ رفقائے کرام اور جتنے بھی آپ کے جانثار ساتھی تھے، ان کی شہادت کے اعلیٰ ترین اور عظیم ترین قربانیوں کے اس سلسلے کو سلام پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام کی شہادت تاریخ انسانیت کی تمام شہادتوں سے بالکل منفرد اور بے نظیر ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنے بھی شہداء جام شہادت نوش کر گئے، ہر ایک کی شہادت کا بیان اور اس کے تذکرے بعد از شہادت تحریر کیے گئے یا بیان کیے گئے، مگر امام علی مقام کی شہادت وہ واحد شہادت ہے کہ آپ کی شہادت کے 50 سال پہلے امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود اپنی زبان سے آپ کی شہادت کا بیان فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ ولادت سے قبل حضرت ام فضل آپ کی چچی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی خدمت میں بڑی پریشان خاطر حاضر ہوئیں۔ حضور، میں نے خواب دیکھا ہے، رأیت حلما منکرا، اور خواب بہت ڈراؤنا ہے۔ فرمایا کیا دیکھا؟ عرض کی حضور، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک حصہ جدا ہوا اور میری گود میں آیا۔ حضور، یہ خواب تو ڈراؤنا اور پریشان ہی کن ہی ہے۔ تو سرکار مسکرائے اور فرمایا آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے، ہوگا یوں کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ ایک فرزند جلیل دے گا اور وہ آپ کی گود میں آئے گا۔ وہ وقت اور وہ یوم مسعود آ گیا جب سیدہ کائنات کے گھر میں خوشی اس طرح آئی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور سب سے پہلے وہ حضرت ام فضل کی گود میں آئے۔ سبحان اللہ۔ آپ خوشی کے عالم میں کہ جو سرکار نے تعبیر دی تھی ویسا ہی ہوا، اس مسعود اور باکمال فرزند کو لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچیں۔ حضور نے لیا، بوسہ دیا، اور ام فضل کو دوبارہ پکڑا کر حضور پلٹے۔ کچھ دیر بعد حضرت ام فضل نے دیکھا کہ سرکار کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ عرض کی حضور، یہ تو خوشی کا موقع ہے اور آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے ام فضل، میرے پاس ابھی جبرائیل آئے، فَأَخْبَرَنِي سَتَقْتُلُ أُمَّتِي ابْنِي هَذَا، اور مجھے یہ خبر دی کہ اے پیارے محبوب، وہ وقت آئے گا کہ آپ کی امت بڑی بے دردی اور دردناک انداز میں آپ کے اس فرزند کو شہید کر دے گی۔ حضرت امام علی مقام کی شہادت کے 50 سال بعد سے قبل 50 سال قبل یہ خبر دی جا چکی ہے، اور پھر یہ بھی انفرادیت کہ آپ کی شہادت کی خبر خود امام الانبیاء، اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام پہلے ہی دے چکے ہیں۔ کوئی بھی مجاہد میدان جہاد میں پہنچتا ہے تو اس کو یہ یقین نہیں ہوتا، عزم اور ارادہ ضرور ہوتا ہے کہ میں میدان میں شہید ہو جاؤں، لیکن یقین نہیں کہ میں شہادت کا جام پیوں گا یا میں غازی بن کر لوٹوں گا۔ لیکن امام علی مقام جب کشاں کشاں میدان کربلا کی طرف چلے، قدم قدم پر روکا گیا، لیکن آپ نہ رکے، کیونکہ 50 سال سے عشق الہی میں اور اس مالک کے وصال میں آپ تڑپ رہے تھے، اور آج وہ جام پینے کا وقت آیا، اس لیے آپ میدان کی طرف بڑھے۔ تاریخ انسانیت گواہ ہے، کسی بھی مضبوط الاعصاب اور طاقتور مجاہد کو کمزور کرنے کے لیے اور اس کے ارادے کو ختم کرنے کے لیے دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن یا تو اس کو بے گھر کرے گا، یا اس کی اولاد کو چوٹ پہنچائے گا، اس کا کھانا بند کرے گا، اور مختلف طریقوں سے اس کو اس قدر پریشان کرے گا کہ وہ اپنے عزم اور ارادے سے باز آ جائے۔ امام علی مقام کو کس آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑا؟ اذیت کی کون سی قسم؟ آپ نے مدینہ طیبہ اپنے محبوب ترین مسکن کو چھوڑا
اور کربلا تشریف لے آئے۔ واہ واہ آپ کے بچوں کے لیے اور خانوادے کے لیے، رفقائے سفر کے لیے پانی بند کر دیا گیا، اور یہیں تک نہیں بلکہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھائی جو آپ کے اسلامی اعتبار سے بھائی تھے، وہ سب بھانجے، رشتہ دار اور محبوب ساتھی، سب کے اجسام کے ٹکڑے ٹکڑے وہاں پڑے ہیں، لیکن امام علی مقام ہے کہ آپ کے موقف میں، آپ کے ارادے میں اور آپ کے عزم میں کسی طرح کا تزلزل نہیں آیا۔ جو رائے قائم کی تھی وہ ابھی بھی قائم ہے، اور وہ رائے کیا تھی کہ میں نے ظالم اور باطل کہ کسی طور پر حمایت اور تائید نہیں کرنی۔ سبحان اللہ سبحان آپ نے یہ موقف جو قائم کیا، دراصل یہ اسلام کے تشخص کی بحالی کے لیے تھا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے تو صحیح، اگر یزید جیسے ظالم کی حمایت اور اس کی بیعت امام علی مقام کر لیتے تو قیامت تک آنے والے کسی بھی مجاہد کے لیے ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا کیا جواز باقی رہ جاتا، ہمت ہی نہ پڑتی، کسی کی ہمت نہ پڑتی۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں، قیامت تک جو بھی مجاہد کسی ظالم کے سامنے کھڑے ہوگا، دراصل یہ کربلا کے اس شہید کا فیضان ہے جس نے ہمت اور حوصلہ اور تڑپ دی، اور آج جہاں کہیں بھی کوئی بھی اسلام کے لیے، حق کے لیے، سچائی کے لیے، دیانت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، دراصل یہ حسینی سوچ ہے جو امام کربلا نے اپنی، امام علی مقام نے اپنی شہادت سے دی ہے۔ اور ناظرین کرام، ہر سال یہ موقع آتا ہے، ہم تقاریر بھی سنتے ہیں، محافل و مجالس کا انعقاد کر کے اپنے طریقے سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن جو سیکھنے، سمجھنے، دل میں بٹھانے اور قابل عمل بات ہے، جو ہمیشہ ہر موقع پر، ہر قدم پر ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، وہ یہ کہ ہم نے امام علی مقام کی قربانی سے جو سیکھا وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی کرپٹ کا ساتھ نہیں دینا، ہم نے کسی بے ایمان کی حمایت نہیں کرنی، ہم نے کسی باطل اور ظالم کی حمایت نہیں کرنی، اور سب سے بڑھ کر یہ امام علی مقام نے ہمارے اندر ایمان کی سچائی کو پیدا کیا ہے۔ ہم نے ناموس رسالت پر سٹیپ ڈاؤن نہیں کرنا، ناموس رسالت پر، ختم نبوت پر اور اسلام کے تمام شعائر پر، اسلامی تعلیمات پر، اور پاکستان کے لیے ہم نے اپنے وطن کے لیے کسی قسم کا منفی رویہ اختیار نہیں کرنا، کردار کی سچائی اور پاکیزگی پیدا کرنی ہے۔ اللہ ہمیں اس میں کامیاب فرمائے اور حسینی سوچ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بہت اچھی کسی نے بات کہی تھی، جگر مراد آبادی نے، جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام سلام شہدائے کربلا اپنے اختتام کی جانب پڑتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ دعا جو ہم ہر روز کرتے ہیں، اللہ کریم ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں شہدائے کربلا کا ادب اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا حسین